بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ادریس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے بعض کتابوں میں دیکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ حضرت مریم علیہ السلام سے کہا کہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور زوال پذیر ہونے والی ہے اور آخرت کا مقام بقا اور سکون والا ہے۔ اے میری ماں، ہم علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو دونوں ماں بیٹا لبنان کے پہاڑ کی طرف چلے گئے اور لبنان کے پہاڑ میں اللہ کی عبادت کرنے لگ گئے۔ دن کو روزہ اور رات کو نماز پڑھا کرتے تھے، درختوں کے پتے کھا کر اور بارش کا پانی پی کر گزارا کرتے تھے۔ کافی عرصہ وہاں رہے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتر کر میدان میں افطاری کے لیے گھاس کی تلاش میں گئے تاکہ اس سے روزہ افطار کر سکیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیچے اترے اور اس وقت ملک الموت حضرت مریم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، کہنے لگے، اے روزے رکھنے والی، اللہ کی بندگی کرنے والی مریم، تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ حضرت مریم علیہ السلام نے پوچھا، تو کون ہے؟ تیری آواز سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں، تیرے خوف سے میرے ہوش و حواس گم ہو چکے ہیں۔ اس نے کہا، میں چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کی تعظیم کرنے والا نہیں اور روحوں کو قبض کرتا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، تو یہاں ملاقات کے لیے آیا ہے یا جان لینے کے لیے؟ ملک الموت نے کہا، تو موت کے لیے تیار ہو جا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو مجھے اتنی اجازت نہیں دیتا کہ مجھ سے پیار کرنے والا میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرا لختے جگر اور میرے دل کے باغ کا پھول آ جائے؟ تو موت کا فرشتہ کہنے لگا کہ مجھے ایسا حکم نہیں ملا کیونکہ میں ایک فرما بردار بندہ ہوں۔ اللہ کی قسم، میں اللہ کے حکم کے بغیر ایک مچھر کی جان بھی قبض نہیں کر سکتا، اور اللہ نے مجھے آپ کی روح قبض کرنے کا حکم دیا ہے اور میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واپس آنے میں دیر لگا دی، یہاں تک کہ عشاء کا وقت آ گیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھاس لے کر پہاڑ پر آئے اور اپنی والدہ محترمہ کو دیکھا کہ وہ خواب میں سوئی ہوئی ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھے کہ وہ فرض نماز پڑھ چکی ہیں۔ گھاس ترکاری کو دیکھ کر محراب کے سامنے زیادہ رات گئے تک کھڑے رہے اور اپنی ماں کی طرف دیکھا اور نہایت عاجزی اور دردناک آواز سے پکارا، السلام علیکم، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، میری ماں زیادہ رات گزر چکی ہے اور روزے دار سب روزہ افطار کر چکے ہیں اور نیک لوگ اللہ کی عبادت اور بندگی میں مشغول ہیں۔ آپ بھی نماز کے لیے اٹھیے۔ کیا وجہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کے لیے آج نہیں اٹھیں گی اور نماز نہیں پڑھیں گی؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دل میں سوچا کہ کبھی کبھی نیند میٹھی اور اچھی معلوم ہوتی ہے، شاید آپ غلبہ نیند کی وجہ سے نہیں اٹھ رہی۔ پھر محراب کے سامنے آ کر کھڑے رہے اور آپ نے کچھ نہ کھایا اور نہ پیا، یہاں تک کہ رات کے 2 حصے گزر گئے۔ آپ کا مطلب یہ تھا کہ آپ کی والدہ ماجدہ کے ساتھ مل کر ایک ساتھ روزہ افطار کریں۔ پھر کھڑے رہے اور غمگین آواز سے پکارا، السلام علیکم، پھر لوٹ آئے اور محراب کے سامنے آ کر کھڑے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس کے بعد آپ اپنا منہ اپنی والدہ کے چہرے پر رکھ کر روئے اور پکارنے لگے، السلام علیکم یا اماں، رات گزر چکی ہے اور صبح ہو گئی ہے اور نماز کا وقت گزر گیا ہے۔ اور ایک دم پکارنے والے نے پکارا، اے عیسیٰ، آپ اپنا سر مبارک اٹھائیں، آپ کی والدہ اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور گریہ وزاری کرنے لگے اور فرمانے لگے کہ اب کون ہوگا میری وحشت کا رفع کرنے والا اور راحت کے وقت سکون دینے والا، اور کون میری غربت کا غم گسار ہوگا اور میری کون مدد کرے گا؟ اللہ نے وحی بھیجی کوہ لبنان کی طرف اور روح اللہ کو نصیحت والی باتیں کہیں، اور کوہ لبنان نے کہا، یا روح اللہ، آپ کیوں اس قدر بے قرار ہوتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اور دوسرا انیس چاہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوہ لبنان سے جب یہ بات سنی تو پہاڑ سے اتر کر ایک گاؤں میں بنی اسرائیل کی طرف گئے اور پکارا، السلام علیکم یا بنی اسرائیل۔ انہوں نے کہا کہ اے خدا کے بندے، تو کون ہے؟ تیرے حسن و جمال سے ہمارے سارے مکانات روشن اور منور ہو گئے ہیں۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں روح اللہ ہوں، میری ماں سفر میں مر گئی ہے، آپ لوگوں سے اتنی التجا ہے کہ آپ لوگ میری والدہ مرحومہ کے غسل اور کفن دفن میں میری مدد کیجیے۔ تو انہوں نے کہا، اے روح اللہ، اس پہاڑ میں تو سانپ اور بچھو بھرے ہوئے ہیں، ہمارے باپ دادا میں سے عرصہ 300 برس سے کوئی بھی اس پہاڑ پر گیا ہی نہیں، ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بات سن کر پہاڑ کی طرف لوٹ آئے اور وہاں 2 خوبصورت جوانوں کو دیکھ کر سلام کیا، اور انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے بھی اپنا ماجرا بیان کیا کہ میری ماں سفر پر آئی تھی اور اس پہاڑ پر انتقال کر گئی ہیں، آپ دونوں اس کے کفن دفن میں میرے ساتھ شریک ہو جائیں۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ تو غم نہ کر، یہ نوجوان میکائیل علیہ السلام تھا اور دوسرا اسرافیل علیہ السلام تھا، اور کہا کہ یہ خوشبودار کفن اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور تمہاری والدہ کو غسل اور کفن دینے کے لیے آسمان سے خوبصورت حوریں اتر رہی ہیں۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی والدہ کی قبر کھودی اور حسب دستور نماز جنازہ پڑھ کر میت کو اس قبر میں دفن کیا گیا۔